آج ہم ایک ایسے دن کی کہانی میں چلیں گے، ایک ایسا تاریخی دن جب ایک پوری کی پوری قوم نے صرف اللہ کے ایک حکم پر اپنی سب سے گہری عادتوں میں سے ایک شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی کہانی نہیں، یہ ایمان کی اصل طاقت کی داستان ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا۔ عربی میں اسے یوم تحریم خمر کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن جس دن شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ سوچئے، ایک ایسا دن جب آسمان سے ایک حکم اترا اور زمین پر ایک پوری قوم نے بنا ایک لمحہ سوچے، بنا کوئی سوال کیے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بدل دیا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس عظیم دن کے ذکر کے ساتھ ہی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کب اور کہاں تھا، تاکہ ہم اس واقعے کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ تو دیکھیے، یہ واقعہ پیش آیا ہجرت کے تیسرے سال میں، غزوہ احد کے کچھ ہی وقت بعد۔ اگر ہم آج کے کیلنڈر سے دیکھیں تو یہ بات ہے قریباً 625 عیسوی کی، اور یہ سب کہاں ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر۔ یہ کوئی سنی سنائی کہانی نہیں، بلکہ تاریخ کا ایک حقیقی باب ہے۔ آپ کو بتاؤں، اس حکم کا بڑی بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا۔ صحابہ اکرام جو نبی کے ساتھی تھے، وہ جانتے تھے کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی صاف اور آخری حکم آ جائے۔ اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمیں ایک واضح، ایک صاف اور آخری حکم عطا فرما۔ یہ دعا صرف ان کی نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت کے کئی صحابہ کے دلوں کی آواز تھی۔ اور پھر وہ گھڑی آ ہی گئی۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو سنا، ان کی تڑپ کو قبول کیا اور اپنا آخری اور قطعی حکم نازل فرمایا۔ تب سورہ المائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور یہ بت اور پانسے، یہ سب نہایت گندے اور شیطانی کام ہیں، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حکم بالکل صاف تھا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ نے ایک سوال پوچھا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اب باز آؤ گے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا تم میرے ایک حکم پر اپنی سب سے پسندیدہ چیز، اپنی عادت، اپنی محفلوں کی رونق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سب سے بڑے امتحان کا جواب کیسے دیا گیا۔ یہ اس کہانی کا وہ حصہ ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور جو ہمیں سمینا و اطانا کا اصل مطلب سکھاتا ہے، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی اور وہ آخری سوال سنا، تو انہوں نے فوراً جواب دیا، انتخینا یا ربنا، انتخینا، یعنی اے ہمارے رب، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی لیکن یا مگر نہیں، صرف اور صرف اطاعت، صرف فرما برداری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اس وقت موجود تھے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک محفل میں لوگوں کو شراب پلا رہے تھے کہ اچانک مدینہ کی گلیوں میں ایک منادی، ایک اعلان کرنے والے کی آواز گونجی، ارے لوگو سنو، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ بس یہ اعلان سننا تھا کہ منظر ہی بدل گیا۔ جن کے ہاتھوں میں جام تھے انہوں نے وہیں کے وہیں گرا دیے، جو جام ہونٹوں تک پہنچ چکے تھے وہ بھی زمین پر پھینک دیے گئے۔ گھروں میں رکھے شراب کے مٹکے اور برتن فوراً توڑ دیے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہنے لگی جیسے سیلاب آ گیا ہو۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچئے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اچھا بس یہ آخری گھونٹ پی لینے دو، یا ابھی کل ہی تو خریدی ہے، اسے ختم کر کے پھر چھوڑ دیں گے، یا ٹھیک ہے کل سے پکا بند۔ لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حکم سننے اور اس پر عمل کرنے کے بیچ ایک سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ یہی فرق ہے بہانے بازی اور سچی اطاعت میں۔ اور اصل میں یہی تو ایک مومن، ایک مسلمان کی اصلی پہچان ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ کا حکم سننا اور بنا کسی سوال، بنا کسی دلیل کے اس کے آگے اپنا سر جھکا دینا۔ چلیے اب اس کہانی سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تاریخی دن کا سبق کیا ہے، اور اس کی وراثت آج 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آج اس واقعے کو 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ ان صدیوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، حکومتیں بدل گئیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ہزاروں قانون بنے اور بدل گئے، لیکن اللہ کا وہ ایک حکم آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آسمانی قانون کبھی پرانے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔
اس واقعے کی وراثت آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی انسانی قانون نہیں تھا، یہ ایک آسمانی حکم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں شراب پینے کی در باقی قوموں کے مقابلے سب سے کم ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی انقلاب سڑکوں پر نعروں سے نہیں آتا، اصلی انقلاب تب آتا ہے جب دل اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور اس سب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صحابہ نے ہمیں اپنی زندگی سے سکھایا کہ اصلی طاقت تلواروں میں، دولت میں یا تعداد میں نہیں ہوتی، نہیں، اصلی طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے تو انسان دنیا کی بڑی سے بڑی لت اور بری سے بری عادت پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کے باقی حکموں کے لیے، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، چاہے وہ حلال اور حرام کا معاملہ ہو، وہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں جو صحابہ نے دکھایا تھا؟ کیا ہم بھی سچے دل سے کہہ سکتے ہیں، انتہائنا یا ربنا، اے ہمارے رب، ہم باز آ گئے؟ ہمارے ساتھ اس گہری اور ایمان افروز بات چیت میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئیں تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔